یہ تو بڑا ہی ایک عام سا مسئلہ ہے جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر یہ جو مشکل پیدا ہو گئی ہے اس آیت کو سمجھنے میں وہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ بات کچھ اور ہے اور مولویوں نے اور انجینئر جیسے جاہلوں نے اس کا معنی کچھ اور نکال لیا۔ علیم شاہ، کراچی، گور شاہی مرحبا۔ انجینئر مرزا کا کہنا ہے کہ دعا مانگنا مسلمان پر فرض ہے، اگر دعا نہ مانگو تو کافر ہو جاؤ گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، دعا نہ مانگنے پر جہنمی ہو جاؤ گے، اور اس بات کی دلیل میں سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ تو بڑا ہی ایک عام سا مسئلہ ہے جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر یہ جو مشکل پیدا ہو گئی ہے اس آیت کو سمجھنے میں وہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ بات کچھ اور ہے اور مولویوں نے اور انجینئر جیسے جاہلوں نے اس کا معنی کچھ اور نکال لیا۔ دعا مانگو، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کا بھید جانتا ہے، وہ اس بات کا محتاج ہے کہ ہم اپنی حاجت پیش کریں گے تبھی اسے پتہ چلے گا۔ صرف اس بات پر کہ دعا نہیں مانگی کافر ہو جاؤ گے۔ جب آدمی کھسک گیا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ہل گیا ہوتا ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ دعا کی نہیں فرمائی بلکہ وہ دعوت کی فرمائی ہے کہ جو مجھے بلاتا ہے، ایک ہے دعا مانگنا اور ایک ہے دعوت دینا، بلانا۔ لکھا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ جو مجھے بلائے گا تو میں اس کے بلانے کا جواب دوں گا۔ یہ رب کو بلانے کا جو معاملہ ہے یہ ہے رب کی طلب کرنا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا ہے، وہ جو آیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعین الی اللہ ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ داعی کا مطلب اب یہاں پر یہ دعا مانگنے والا ہو گیا، کیا بلانے والا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمائی ہے کہ جو مجھے بلائے گا تو میں اس کی پکار کا جواب دوں گا، میں اسے ملوں گا۔ اس کے بعد ان الذین یستکبرون، یستکبرون کا مطلب ہے تکبر کرنا، اور جو لوگ یعنی کبر کا اظہار کرتے ہیں، ان عبادتی، میری بندگی اختیار کرنے میں ہمیں کیا ضرورت ہے، ان کے لیے کہا سیدخلون جہنم داخرین، ان لوگوں کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ کن کو؟ جو میری بندگی کے منکر ہیں۔ تو یہاں پر جو ہم بتا رہے ہیں وہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ رب کو بلانا، رب کی طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ نے آخر میں اگلی آیت میں یہ کہا ہے کہ جو میری بندگی اختیار کرنے سے اجتناب برتتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یہاں دعا کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو لکھا ہی نہیں ہے یہاں پر کہ جو دعا نہیں مانگے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ گمراہی کی بات ہے، جاہل لوگ ہیں۔ ہاں، اب اگر یہ مطلب سمجھا جائے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طلب کرنا، اس کی کوئی طلب نہ کرے تو ظاہری طور پر اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اس کی بندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ سرکار نے بھی فرمایا ہے نا کہ تو روز نمازیں پڑھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، کیا تو نے کبھی دعا میں کہا کہ اے رب مجھے تو چاہیے؟ یہ جو بات ہے نا کہ اے رب میں تجھے چاہتا ہوں، یہ ہے رب کا بلانا، اس کا وہ جواب دیتا ہے، یہ دعا کے لیے نہیں آیا۔ اب انہوں نے تو کوئی نہ کوئی جو ہے شوشہ چھوڑتے ہیں تاکہ زمانے میں بات اچھلے، مشہوری ہو۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے جو ابھی یہ سورہ بقرہ آئی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو بتا دینا کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، اور جواب دیتا ہوں جو مجھے بلاتا ہے، اذا دعان، جب بلائے، فلیستجیبوا، تو پھر جب رب کی دعوت آ جائے تو اس کا جواب دو، فلیستجیبوا ولیؤمنون بی لعلہم یرشدون،
اس کی بات کا جواب دو تاکہ تم مومن بن سکو، اور مومن بن سکو تاکہ تمہیں ہدایت دی جا سکے۔